اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ اللہ وسلامہ ورحمتہ وبرکاتہ علی صفوت خلقہ وخاتم انبیائہ ورسلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطاہرین واصحابہ ورحمۃ اللہ ومغفرتہ للتابعین تابعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر طرح کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے۔ نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ جو ارض و سما اور تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے، جس کے قبضے میں زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، بلندی اور پستی ہے، رزق کی فراوانی اور تنگی ہے، جو مارتا اور جلاتا ہے، جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے اور اس پوری کائنات کا رازق ہے، اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے جو امام المرسلین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہے، حبیب خدا ہے، محبوب کبریا ہے، رسول خدا ہے، احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے دنیا میں آ کر حق کا بول بالا فرمایا،
جنہوں نے دنیا میں آ کر راہ ہدایت کے نشانات کو واضح فرمایا، جنہوں نے دنیا میں آ کر بھولے ہوئے اور بٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست دکھایا اور انہیں صراط مستقیم پہ چلایا۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، سب سے پہلے میں رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، جس رب العالمین نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت مجلس سجا کر اور آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ چاہوں گا اس خالصتاً تربیتی نشست میں چند ایسی باتیں کہہ جاؤں جو میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس میں رب کائنات، امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کو کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے آپ کو سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا بنا کے کائنات میں کیوں مبعوث کیا گیا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے۔
وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں رحمت کائنات کو کائنات میں تزکیہ نفس فرمانے کے لیے دلوں کو درست کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ لفظ تزکیہ زکا سے بنا ہے۔ زکا یزکو فعل لازم ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے پاک صاف ہونا، درست ہونا، سنوارنا۔ تزکیہ زکا یزکی فعل متعدی کا مصدر ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے پاک صاف کرنا، درست کرنا، سنوارنا، اصلاح کرنا۔ معلوم ہوا کہ رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام بگڑے ہوئے دلوں کی اصلاح کرنے کے لیے، انہیں سنوارنے کے لیے اور انہیں درست کرنے کے لیے کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ امام کائنات نے دن رات ایک کر کے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ فرمایا۔ خدا کے لیے ذرا دل کے دروازے کھول کے میری معروضات کو سماعت فرمانا، اور اہل حدیثو آج تمہارے جلسوں سے یہ روح نکل چکی ہے۔ آج تمہاری سوچ بدل چکی ہے، تمہاری فکر بدل چکی ہے۔ تمہارے اکابر و اسلاف، تمہارے بزرگ انبیاء کے اس مشن کو لے کر لوگوں کے دلوں کی اصلاح کرتے رہے، سنوارتے رہے، درست کرتے رہے، اور آج ہماری توجہ دل پہ نہ رہی، ہماری توجہ دل کی بجائے جیب پر چلی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ لوگ امن سے، بے سکونی سے، بے چینی سے دوچار ہیں۔ آئیے نبی کے مشن کو سمجھیے،
آئیے پیغمبر کے مشن کو جانیے. امام کائنات میں ان دلوں کا تزکیہ کرنے آئے. کیوں؟ اس لیے اگر یہ دل ٹھیک نہ ہو کوئی عمل رب کی بارگاہ میں ٹھیک نہیں ہے. میں دلائل و براہین کی روشنی میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. دل ٹھیک نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. چاہے وہ عبادت ہو یا ریاضت ہو، صداقت ہو یا عدالت ہو، شرافت ہو یا سخاوت ہو، شجاعت ہو یا شہادت ہو، امانت ہو یا دیانت ہو، تلاوت ہو یا قرات ہو، چاہے وہ زکات ہو یا خیرات ہو، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو، حج ہو یا عمرہ ہو، چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو، چاہے وہ واعظ ہو یا تبلیغ ہو، چاہے وہ تحریر ہو یا تقریر ہو، اگر یہ دل ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے میرا محبوب کھڑا ہے. اٹھائیے مسند احمد کو، پڑھیے مسند احمد کو. امام کائنات فرما رہے ہیں، رب کائنات کا لاڈلا پیغمبر کہہ رہا ہے، اور دنیا جہان میں اعمال کے ڈھیر لگانے والوں اور دنیا جہان میں نیکیاں اکٹھیاں کرنے والوں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم وَإِلَىٰ أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. اور دنیا جہان میں بسنے والوں، میں محمد کا اعلان سن لو. عرش والا تمہاری شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا کہ نیکی کا کام کرنے والا خوبصورت ہے کہ نہیں، حسین و جمیل ہے کہ نہیں، خوب روح ہے کہ نہیں. عرش والا یہ نہیں دیکھتا. وَلَا إِلَىٰ أَجْسَادِكُمْ، عرش والا یہ بھی نہیں دیکھتا کہ تیری جسامت کیسی ہے، تیری قدامت کیسی ہے. وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، عرش والا یہ بھی نہیں دیکھتا کہ نیکی کا کام کرنے والا مالدار ہے یا غریب ہے، دولت مند ہے یا فقیر ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا. صحابہ عرض کرتے ہیں، آقا اگر یہ اللہ نہیں دیکھتا تو دیکھتا کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. عرش والا دیکھتا ہے تو عمل کرنے والے کے سینے میں دھڑکنے والے دل کو دیکھتا ہے.
اس کا دل کیسا ہے، اس کا قول کیسا ہے، اس کا فعل کیسا ہے، اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے، اس کا اندر کیسا ہے، اس کا باہر کیسا ہے۔ عرش والا تو یہ دیکھتا ہے اگر قول اور علم میں تضاد ہو، ظاہر اور باطن میں فرق ہو، اللہ کی قسم عمل کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، رب کی بارگاہ میں مقبول و منظور نہیں ہے۔ عمل تھوڑا ہو، سینے میں دھڑکنے والے دل ٹھیک ہو، وہ عمل نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ عمل زیادہ ہو، دل ٹھیک نہ ہو، وہ عمل انسان کے لیے جہنم کا باعث بن جاتا ہے۔ کہو گے دلیل؟ اٹھائیے صحیح مسلم کو، صحیح مسلم کے اندر امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا۔ کس کو؟ شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ بلا کے کہے گا بتلا تو کیا لے کے آیا ہے؟ اللہ میں شہادت کا رتبہ پا کے آیا ہوں، میدان جنگ میں اپنا گلا کٹوا کے آیا ہوں، تیرے دشمنوں سے جہاد کر کے آیا ہوں۔ عرش والا کیا کہے گا؟ پڑھیے اب صحیح مسلم کو۔ عرش والا کہے گا کالا کذبتا، تو تو جھوٹ بول رہا ہے، تو تو غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ اللہ میرے محلے والوں کو بلا لے، ان سے پوچھ لے میں شہید ہو کے آیا ہوں۔ اللہ میرے رشتہ داروں کو بلا لے، ان سے پوچھ لے میں شہید ہو کے آیا ہوں۔ اللہ میری مسجد کے نمازیوں کو بلا لے، ان سے پوچھ لے میں شہید ہو کے آیا ہوں۔ اللہ میری جماعت کے لوگوں سے پوچھ لے، میں شہادت کا رتبہ پا کے آیا ہوں۔ عرش والا کیا کہے گا؟ اور خدا کے لیے پڑھ لے صحیح مسلم کو۔ عرش والا کہے گا ان کو کیا پتا ہے، انہوں نے تو تیرے ظاہر کو دیکھا ہے، تیرے باطن کو نہیں دیکھا۔ یہ تیرے قول سے واقف ہے، تیرے دل سے واقف نہیں۔ علیم بذات الصدور، میں ہوں دلوں کی خبر رکھنے والا، عرش والا۔ اللہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا تو نے شہادت میرے لیے اختیار نہیں کی، تو اس لیے میدان جنگ میں گیا کہ لوگ تجھے قوی کہیں، بہادر کہیں، جری کہیں، دلیر کہیں، تو اس لیے گیا تھا۔ اب یہ خرابی کہاں ہے؟ بولیے، دل میں ہے نا؟ حکم کیا ہوگا؟ اس دل کی خرابی کی وجہ سے اس کے لیے حکم کیا ہے؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى
دیا بالنار، پکڑو اس کو، منہ کے بھل گھسیٹ کے اس شہید کو جہنم میں پھینک دو۔ سوال کیجئے علماء سے، اس شہید کے خرابی کہاں ہے؟ یارو شہید سے تو اللہ کا وعدہ ہے، امام کائنات نے ہی تو کہا ہے کہ جب یہ میدان جنگ میں جاتا ہے اور دشمن اپنے تیر تلوار یا گولی سے اس پر حملہ کرتا ہے اور تیر تلوار اور گولی لگنے سے اس کے جسم سے نکلنے والا خون اور اس خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا اجر و ثواب ہے، لیکن اس کو کیوں جہنم کا ایندھن بنایا جا رہا ہے؟ اس کے لیے کیوں حکم ہو رہا ہے پکڑو اس کو، منہ کے بھل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو؟ اس کے کہاں خرابی ہے؟ میں اور آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانکے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ اگر میں نے اور آپ نے صرف ان نگاہوں کو وہاں سے ہٹا کے اپنے گریبان میں ڈال لیا تو آج یہاں بیٹھنا سود مند ثابت ہوگا، آج یہاں آنا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آؤ ذرا اپنے گریبان کے اندر اپنی نگاہوں کو ڈال کے تو دیکھیں، اپنی عبادات اور نیکیوں کا ذرا گریبان میں جھانک کر جائزہ تو لیں۔ ہماری آمد کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ رات کو جاگنے کا مقصد کیا ہے؟ نیند چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ نرم اور گرم بستروں کو ترک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ آتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے لگاتے ہیں اور خالی دامن گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ہم نے جلسوں کا مقصد یہ سمجھ لیا، اس کے دل میں خرابی ہوئی، شہادت بھی اسے جنت میں نہیں لے جا سکی۔ اب اسی مسلم میں دوسری روایت سنانے لگا، اسی مسلم میں امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں رب سے شہادت کی موت مانگ رہا ہے۔ اللہ میری دلی خواہش ہے، میری دلی تمنا ہے کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں ہر وقت نماز کے بعد، نماز سے پہلے، مکان میں، دکان میں، بازار میں، غار میں، یہ اللہ سے ایک ہی سوال کرتا ہے، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من سأل اللہ الشہادت بصدق، سچے دل سے شہادت کی موت مانگتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، یہ اپنے بستر پر اپنی طبی موت فوت ہو جاتا ہے۔ میدان جنگ میں جا کے گلا کٹوانا، میدان جنگ میں جا کے
دشمن کے تیر تلوار کا وار سہنا تو دور کی بات ہے، اپنے گھر میں پڑا اپنے بستر پر بیماری کے عالم میں تبھی موت پوت ہو کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اطلاع پا کے اس کے گھر پہنچے، امام کائنات کے جانثاروں نے کہا یار بڑا اللہ سے اس نے بڑی شہادت کی موت مانگی ہے، لیکن تبھی موت فوت ہو گیا، شہادت نصیب نہیں ہوئی، بیماری کے عالم میں مر گیا ہے۔ صحابہ کی زبان سے اتنے الفاظ نکلے، عرش والے کی غیرت کو جلال آیا، آسمان سے عرش والے کا مدینے والے محمد کی طرف پیغام آیا، جبریل جا میرے محبوب کو جا کے بتا، یہ کہہ رہے ہیں اس نے بڑی شہادت کی موت مانگی ہے، شہادت کی موت اسے نصیب نہیں ہوئی۔ انہیں کیا پتا ہے یہ کتنے سچے دل سے مجھ سے شہادت کی موت مانگتا تھا، ان کو کیا پتا ہے کتنے سچے دل سے یہ شہادت کا طلبگار تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ تھا، جیسا یہ اندر سے تھا ویسا ہی باہر سے تھا۔ فرمایا اس کے دل کی صفائی، اس کے دل کی ستھرائی مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ اے محبوب ان کو بتاؤ میں نے فیصلہ کیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ مسلم کے الفاظ ہے بلغہ اللہ منازل الشہداء، اے میرے محبوب اپنے جانشاروں کو بتا، ان کو نہیں پتا اس کے دل کی کیفیت کیا تھی، یہ دل کا کتنا صاف اور شفاف تھا، کیا ہوا یہ میدان جنگ میں جا کے گلا نہیں کٹوا سکا، میں نے اس کے دل کی صفائی کی وجہ سے فیصلہ کیا ہے بلغہ اللہ منازل الشہداء کہ میں قیامت کے دن اس کو اٹھاؤں گا تو شہداء کی صف سے اٹھاؤں گا۔ ذرا اندازہ تو کیجئے خدا کے لیے، وہ شہادت کا رتبہ پا کے جا رہا ہے اور جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، یہ شہادت کا طلبگار ہے، تبھی موت موت ہو کے جا رہا ہے، لیکن عرش والا محمد کی زبان سے اعلان کروا رہا ہے کہ میں اسے قیامت کے دن شہداء کی صف سے اٹھاؤں گا۔ ذرا سوچئے خرابی کہاں تھی پہلے کے دل کے اندر، خوبی کہاں تھی دوسرے کے اندر دل کے اندر، اس خوبی کی وجہ سے اللہ نے اس کو شہداء کی فہرست میں شامل کیا، اور اس دل کی خرابی کی وجہ سے شہید کو نکال کے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ میں اور آپ سوچے تو صحیح آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اسی لیے رب کائنات نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے محبوب جا جا کے ان کے دلوں کا تزکیہ فرما، ان کے دلوں کو درست کرو، ان کے دلوں کو جا کے سنوار، ان کے دلوں کی جا کے اصلاح کر۔ کیوں کہا ہے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اگر یہ دل ٹھیک ہو جائے
تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. دل ٹھیک ہو جائے نا، ہاتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، زبان ٹھیک ہو جاتی ہے، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کان ٹھیک ہو جاتے ہیں، پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، پاؤں ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً. لوگو، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. صحابہ کانپ اٹھے، لرز کے سوال کرتے ہیں، آقا وہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، تمہارے سینے میں دھڑکنے والا وہ دل ہے، یہ ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے. دل ٹھیک ہو تو ایمان سے بتلاؤ یہ ہاتھ ملاوٹ کریں گے؟ دل ٹھیک ہو یہ ہاتھ کم تولیں گے؟ دل ٹھیک ہو یہ زبان جھوٹ بولے گی؟ دل ٹھیک ہو نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ کے یہ زبان کسی کی غیبت کرے گی؟ دل ٹھیک ہو یہ کان کسی کی برائی سنیں گے؟ دل ٹھیک ہو یہ آنکھیں بے حیائی اور فحاشی کے پروگرام دیکھیں گی؟ دل ٹھیک ہو حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ میں اترے گا؟ دل ٹھیک ہو یہ پاؤں بے حیائی اور فحاشی کے پروگراموں کی طرف چل کے جائیں گے؟ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ دل ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. دل بدل جائے تو کائنات بدل جاتی ہے. دل ہی تو بدلا تھا عمر ابن خطاب کا، جب چلا تلوار لہراتا ہوا نکلا، بہن کے گھر تک پہنچنے تک اللہ نے دل کو بدل ڈالا. اور وہ فاروق جو تلوار لیے امام کائنات کا سر لینے جا رہا تھا، اب ہاتھ باندھ کے بہن کے سامنے کھڑا ہے. چلو مجھے اپنے آقا کے پاس لے چلو. کہا میں کیوں لے چلوں؟ تو نہیں جانتا، رستہ نہیں جانتا؟ کہا رستہ جانتا ہوں، لیکن بہن سینے میں دھڑکنے والا دل بدل گیا ہے. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا پہلے میں اپنے دل میں یہ تمنا لے کے جا رہا تھا کہ میں محمد کا سر لینے جا رہا ہوں، اب دل میں یہ سوچ لے کے جا رہا ہوں اب محمد کا سر لینے کے لیے نہیں، اب تو نبی کو سر دینے جانا چاہتا ہوں. مجھے لے چلیے نبی کے پاس. کہاں تبدیلی آئی تھی؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ دل وہی ہو ظاہر بدل لو، دل وہی ہو باہر اچھا کر لو، اللہ کی قسم کامیابی مل سکتی نہیں مل سکتی. دل کو ٹھیک کرنا ہے. اگر دنیا بدلنی ہے، کائنات بدلنی ہے، حالات بدلنے ہیں تو دل کو ٹھیک کر لو. دل ٹھیک ہو جائے تو اللہ کی قسم دیکھنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. دل ٹھیک ہو جائے گویائی کا لہجہ ہی بدل جاتا ہے.
دل ٹھیک ہو جائے خلوت بدل جاتی ہے، جلوت بدل جاتی ہے۔ دل ٹھیک ہو جائے دن بدل جاتے ہیں، راتیں بدل جاتی ہیں۔ دل ٹھیک ہو جائے محلے بدل جاتے ہیں، علاقے بدل جاتے ہیں، اور دل ٹھیک ہو جائے شہر بدل جاتے ہیں، صوبے ملک بدل جاتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں دل ٹھیک ہو جائے اس گئے گزرے دور میں، اس گئے گزرے دور میں اگر کوئی پاک صاف دل والا انسان آج بھی اگر لندن اور پیرس کی عشرت گاہوں میں بھی چلا جائے تو دامن بچا کے لے آتا ہے، اور ناپاک دل والا انسان مکے اور مدینے کے بازاروں سے بھی گزرے تو نگاہیں بٹک جاتی ہیں، منکر و معصیت کے کانٹوں میں الجھ جاتی۔ خدا کے لیے سوچئے، غور و فکر کیجئے، اور حکمرانوں کائنات میں تبدیلی چاہتے ہو، ملک کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، امن، سکون، چین، آرام کی زندگی چاہتے ہو تو آؤ اپنے دلوں کی سب مل کے اصلاح کر لیں۔ دلوں کو ٹھیک کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے بگڑے ہوئے حالات کو ٹھیک کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ آج ہماری توجہ اس طرف کیوں نہیں ہے؟ اور لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والوں، اپنے عیبوں پہ نگاہ نہ مارنے والوں، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب کس لیے آئے ہیں؟ تزکیہ نفس کرنے کے لیے۔ اور نبی نے پھر تزکیہ کیسا کیا کہ ہمارے جیسا کبھی سوچئے تو صحیح، ہمارے دل زنگولود ہو چکے، مقتدیوں کی بات کیا کروں، عام لوگوں کی بات کیا کروں، علماء کے دل زنگولود ہو چکے۔ آئیے پہلے ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، پہلے ہم اپنے گریبانوں میں نگاہ ڈالیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہم نے اپنے دلوں کا تزکیہ کر لیا، پیچھے کھڑے ہونے والوں کے دلوں کو عرش والا صاف فرما دے گا۔ خرابی تو ہمارے اندر ہے۔ میں اور آپ سوچیں، امام کائنات آئے تزکیہ فرمانے کے لیے آئے۔ آئیے کیسے تزکیہ کیا؟ پڑھیے مسند احمد کو، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں، امام کائنات علیہ السلام کا معمول یہ تھا، آپ مسجد میں نماز کے لیے آتے، نماز کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، آپ فرماتے میرے ساتھیوں اگر کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو میں محمد بیٹھا ہوا ہوں، پوچھ لو۔ نبی یہ کائنات تشریف فرما ہوتے، صحابہ کا جم غفیر نبی کی آنکھوں کے سامنے ہوتا، اور صحابہ اپنے اپنے مسائل رحمت کائنات سے دریافت کرتے۔ آج مسائل کہاں سے دریافت کریں گے؟ ہم مساجد میں بیٹھ کے ہماری دنیا کی باتیں ختم نہیں ہوتی، ادھر سلام پھرتا ہے، ادھر ہماری باتیں شروع ہو جاتی، کاروبار کی باتیں، دنیا کی باتیں، گھر کی باتیں، ہمیں یاد ہی نماز کے بعد مسجد میں آتی ہے۔
امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، فرمایا پوچھو کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے۔ صحابہ اکرام مسئلے دریافت کریں۔ صحابہ کے جمع غفیر میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہتا ہے محمد میں بھی کوئی بات پوچھ سکتا ہوں؟ کہا پوچھئے۔ کہتا ہے میری خواہش یہ ہے اذن لی بالزنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے برائی کی اجازت دی جائے، مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صحابہ کی پیشانیاں شکن آلود ہو گئی، ہماری طرح ہنسنا نہیں شروع کر دیا، صحابہ کی پیشانیاں شکن آلود ہو گئی۔ ہائے مسجد نبوی میں نبی کی مجلس میں کیسا سوال کر دیا، پیشانیوں پہ بل پڑے۔ نبی کائنات نے صحابہ کے بدلتے ہوئے تیوروں کو دیکھا، تیور دیکھے، میرے آقا بولے ماہن ماہن ماہن، اور رک جاؤ، کوئی کچھ نہ کہے، کوئی آگے نہ بڑھے، کوئی اس کو نہ پکڑے، کوئی نہ اس کو مارنے کی کوشش کرے، رک جاؤ۔ ہائے ہائے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھڑے نوجوان سے کیا فرمایا؟ فرمایا ادنوہ منی، یار اتنا دور کیوں کھڑا ہے، محمد کے پاس آ جا۔ نبی کی سیرت کی بات کرتے ہو، نبی کے کردار کی بات کرتے ہو، نبی کے کریکٹر کی بات کرتے ہو، آؤ نبی کی سیرت بھی دیکھ لو، کردار بھی دیکھ لو، کریکٹر بھی دیکھ لو۔ ہمارے جیسا ہوتا کہتا پکڑ لو، مسجد سے نکال دو، اس کو مار مار کے اس کو بے ہوش کر دو۔ لیکن میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں نہیں آئے، آپ نے اسے ڈانٹا نہیں، آپ نے پیار سے فرمایا یار اتنا دور کیوں کھڑا ہے، میرے پاس آ جاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں فدنا منہ قریبا، وہ وہاں سے اٹھا جناب محمد کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ رحمت کائنات علیہ السلام اسے فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں یار ایک بات تو نے مجھ سے پوچھی ہے، ایک بات میں بھی تجھ سے پوچھوں، ایک سوال تو نے مجھ سے کیا ہے، ایک سوال میں بھی تجھ سے کروں۔ محبوب پوچھئے، کیا پوچھتے ہیں آپ؟ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اتحبہ لأمک، یہ جس بات کی تو اجازت مانگ رہا ہے، افتحبہ لابنتک، افتحبہ لاختک، او بتلا جس کام کی تو اجازت مانگ رہا ہے یہ برائی اپنی ماں سے پسند کرتا ہے، اپنی بہن یا بیٹی سے پسند کرتا ہے؟ ذرا رک کے سوچئے اہل حدیث کے نوجوان، میں اور تو گریبان میں جھانک کے جو آج گلیوں چوکوں بازاروں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پہ آوازیں کستے ہیں، جو نگاہ بد ڈالتے ہیں، جلسے کرواتے ہیں نبی کی سیرت کے، دعوے کرتے ہیں پیغمبر سے محبت کے، عقیدت کے، ارادت کے، شیفدگی کے، فریبدگی کے،
دعوے کیا ہیں ہمارے؟ ہمیں پتہ ہے جناب محمد کی سیرت اور کردار کیا تھا. مدینے کی سرزمین ہے، نبی کی سیرت یہ ہے، مدینے کی سرزمین ہے. یہودی اپنے ہی عقیدے، اپنے ہی مسلک، اپنے ہی منہج کی ایک عورت پر اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے حملہ آور ہو گئے. اور وہ کبھی اس یہودی کے دروازے پہ دستک دیتی ہے، کبھی اس دروازے پہ دستک دیتی ہے. کوئی یہودی اس کی عزت کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہودیوں کے دروازے سے ہوتی ہوتی اس نے پھر رخ کیا مومنوں مسلمانوں تو تمہارے آقا و مولا جناب محمد کے گھر کا رخ کر لیا. اب وہ جب رسول اللہ کے گھر کی طرف چلی نا، یہودی تڑپ اٹھے. بی بی تمہیں پتہ ہے کدھر جا رہی ہو؟ یہ مسلمانوں کا آقا ہے، یہ مسلمانوں کا رہبر ہے، یہ مسلمانوں کا رہنما ہے، یہ مسلمانوں کا پیشوا اور مقتدا ہے. تو اس کے گھر کی طرف جا رہی ہے. اس نے کہا جانتی ہوں، لیکن ایک بات تمہیں بتانا چاہتی ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. کہا ہم نہیں جانتے. وہ کون سی بات ہے؟ کہا اس بات میں کوئی شک نہیں، یہ مسلمانوں کا آقا، رہبر، رہنما، پیشوا اور مقتدا ہے. یہ سب کو علم ہے، اپنوں کو بھی، بیگانوں کو بھی، یاروں کو بھی، اغیاروں کو بھی، سجنوں کو بھی، دشمنوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، امیروں کو بھی، غریبوں، سب کو معلوم ہے. کہا پھر اس کی طرف کیوں جا رہی ہوں؟ کہا اس کے دروازے کی طرف اس لیے جا رہی ہوں کہ محمد وہ محمد ہے جو دشمن کی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹی ہی سمجھتا ہے. اس کے دروازے کی طرف اس لیے جا رہی ہوں. تو مومن مسلمان ہو کہ مومن مسلمان بہو بیٹیوں کو اپنی بہو بیٹیاں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میری اور تیری سوچ، یہ میرے اور تیرے محبت کے دعوے کس کام آئیں گے قیامت کے دن؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتا افتحبہ لأختک، تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ کوئی برائی کا ارتکاب کرے؟ کیا کہا اس نے؟ لا واللہ جعلنی اللہ، اللہ کی قسم اے محمد میں کبھی یہ پسند نہیں کرتا. میرے آقا نے فرمایا پھر ٹھنڈے دل سے سوچ، جس سے تو برائی کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں اور بہن ہے نا. اگر میرے اور تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے، یہ سوچ پیدا ہو جائے، دل میں یہ لگن لگ جائے، اللہ کی قسم پھر ہم کبھی بھی اس نگاہ سے کسی ماں بہن کو دیکھ سکتے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا تو پسند نہیں کرتا تو آگے ہو. قریب کر کے رسول اللہ نے اپنا وہ دست مبارک، وہ مبارک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ دیا اور ساتھ کیا فرمایا؟ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے اللہ اس سے پہلے اس کو پتا نہیں تھا، آج پتا لگ گیا ہے، میں محمد تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. وطہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک فرما دے، اس کے دل کو پاک فرما دے، دل کی اصلاح فرما دے، دل کو درست فرما دے. ہائے ہائے ہائے، میرے محبوب دنیا کو بتا رہے ہیں یہ دل کس کے قبضہ قدرت میں ہے،
کس کے اختیار میں ہے؟ کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ یہ دل اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نہ چاہے یہ دل کو کوئی پھیر سکتا، اس میں تبدیلی کوئی لا سکتا؟ میں بطہر قلب، اللہ تیرے اختیار میں ہے۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تو اس نوجوان کے دل کو پاک صاف فرما دے۔ اور میرے محبوب کی دعا رنگ لائی۔ جناب ابو امامہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا، لم یکن بعد ذلک الفتى یلتفت الی شیء، کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا، نبی کی دعا کے بعد اس نے کبھی نگاہ اٹھا کے کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرمایا۔ اللہ نے ایسا دل پاک فرمایا، ایسا دل درست فرمایا، ایسا دل۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا تزکیہ فرمایا تھا نا، ان کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے۔ پڑھیے امام ابن کثیر کی سیرت کو، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے دلوں کا تزکیہ فرمایا تھا، آج اگر ہم نے اپنے نمازیوں، مقتدیوں، اپنے جماعتیوں، ساتھیوں، رفقا کا آج دلوں کا تزکیہ کیا ہوتا تو آج یہ کیفیت نہ ہوتی، آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ امام کائنات علیہ السلام کے صحابہ ایک دشمن کی بیٹی کو گرفتار کر کے لے آئے۔ دشمن کون ہے؟ حاتم تائی کی بیٹی کو، عدی کی بہن کو گرفتار کر کے لے آئے۔ نبی نے آتے ہوئے دیکھا، قریب آئے تو دیکھا گھوڑے پہ ایک بچی سوار ہے۔ امام کائنات آگے بڑھے، رحمت کائنات نے سب سے پہلے اپنی مزمل و مدثر والی کالی کملی اتار کے اس بیٹی کے سر پہ اڑوا دی۔ رحمت کائنات نے اسے بڑے ادب و احترام سے لا کے حجرے میں بٹھایا، اور نبی یہ کائنات نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہونا، یہ نہ سمجھنا کہ تو حاتم تائی کی بیٹی ہے، آج محمد کے گھر میں آئی ہے، تو محمد کی بھی اسی طرح بیٹی ہے، تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے ادب و احترام سے بٹھایا۔ بیٹی کہتی ہے آقا آپ اتنی عزت دیتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، تو پھر مجھے گرفتار کیوں کروایا ہے؟ آپ کے ساتھیوں نے مجھے پکڑا کیوں ہے؟ فرمایا بیٹی میرے ساتھیوں کو علم نہ تھا، تو فکر نہ کر، جب قافلہ واپس جائے گا نا اس طرف کوئی، میں تجھے باحفاظت تیرے گھر پہنچا دوں گا۔ قافلہ واپس گیا، بات لمبی ہو جائے گی۔ بیٹی کو باحفاظت واپس پہنچایا گیا۔ عدی نے دیکھا بہن آ گئی ہے، آگے بڑھ کے استقبال کیا، نیچے اتری، کہنے لگا بیٹی بہن سب سے پہلے یہ بتا، دشمنوں کے نرغے سے نکل کے آئی ہے، بتا تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں؟ غصے سے لال پیلی ہو گئی، آگے بڑھ کے عدی کے منہ پہ تھپڑ دے مارا، کہا تو عزت کی بات کرتا ہے، تجھے کیا پتا عزت کیا چیز ہے؟ عزت کا تجھے احساس ہوتا مجھے یوں تنہا چھوڑ کے نہ بھاگتا۔ ہائے ہائے، اگلی بات جو اس نے کہی، جن کے تزکیے میرے نبی نے فرمائے تھے نا، ان کے بارے میں کہا عدی ان نبی کے دیوانوں کے بارے میں کیا پوچھتا ہے، کیا سوچتا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر نے ان کی ایسی تربیت فرمائی ہے کہ عدی مجھے تو تیری آنکھوں میں بھی وہ شرم و حیا نہیں دکھائی دیتی جو محمد کے صحابہ کی آنکھوں میں نظر آئی، جن کی تعلیم و تربیت امام کائنات نے فرمائی، جن کا تزکیہ رسول ہاشمی نے کیا،
ذرا ان کی زندگی کے حالات کو پڑھ کے تو دیکھ، ان کی زندگیوں کے مطالعے کر کے تو دیکھ۔ امام کائنات کس لیے آئے ہیں؟ بولو، وہ ہے یاد بات؟ کس لیے آئے ہیں؟ تزکیہ فرمانے کے لیے۔ کس لیے؟ اب مجھے بتلاؤ، نبی نے تزکیہ کیا کہ نہیں؟ اور 1.5 لاکھ صحابہ کا تزکیہ فرمایا کہ نہیں؟ اب اگلی بات بھی بتا دو، نبی نے تزکیہ کیا کس سے تھا؟ اور پیغمبر نے دلوں کو درست کیا کس سے تھا؟ یہ دل کس سے سمرے تھے؟ ذرا مجھے بتلا تو صحیح، کوئی ہے جو بتائے؟ نبی نے دلوں کا تزکیہ امام کے قول سے کیا تھا؟ مفتی کے فتوے سے کیا تھا؟ کسی ہستی اور بستی کے قول سے کیا تھا؟ کوئی ہے جو بتائے؟ کسی خطیب، ادیب، حسیب اور لبیب سے کیا تھا؟ جاؤ، اہل حدیثوں تمہیں یہ اعزاز حاصل ہے، اہل حدیثوں تمہیں یہ شرف حاصل ہے، اہل حدیثوں تمہیں یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے، تم نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنایا ہوا ہے۔ نبی نے تزکیہ کس سے کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ یہ کس سے تزکیہ کرے گا؟ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کس سے؟ کتاب و حکمت، قرآن و سنت، قرآن و حدیث سے۔ نبی نے تزکیہ کس سے کیا ہے؟ اور لوگوں سن لو، کائنات کے رب کی قسم ہے، لوگوں کے دلوں کو نہ تو امام کے قول سے بدلا جا سکتا ہے، نہ مفتیوں کے فتوے سے بدلا جا سکتا ہے، نہ خطیبوں کی خطابت سے بدلا جا سکتا ہے، نہ ہستیوں اور بستیوں سے بدلا جا سکتا ہے۔ لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدلا جا سکتا ہے، یا رب کے قرآن سے بدلا جا سکتا ہے، یا محمد کے فرمان سے بدلا جا سکتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو قرآن و حدیث سے آشنا کیا جائے، لوگوں کو قرآن و سنت سے متنبع کیا جائے، لوگوں کو قرآن و سنت سے آشنا کیا جائے۔ ہمارے یہ مدارس، ہماری یہ مساجد، ہمارے یہ خطبہ، ہمارے یہ فضلاء، ہمارے یہ علماء، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لوگوں کو نہ تو غزنویوں کے اقوال پڑھاتے ہیں، نہ روپڑیوں کی باتیں سناتے ہیں، نہ لکھویوں کی باتیں پہنچاتے ہیں، نہ سلفیوں کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ اور ہم مساجد میں ہو، مدارس میں ہو، مکان میں ہو، دکان میں ہو، بازار میں ہو، غار میں ہو، اپنوں کی مجلس میں ہو یا بیگانوں کی مجلس میں ہو، یاروں کی مجلس میں ہو یا یاروں کی مجلس میں ہو، سجنوں کی مجلس میں ہو یا دشمنوں کی مجلس میں ہو، ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں یا رب کے قرآن کی بات پہنچاتے ہیں یا محمد کے فرمان کی بات پہنچاتے ہیں۔ ہماری دعوت لڑائی کی دعوت نہیں، جھگڑے کی دعوت نہیں، فتنے کی دعوت نہیں، فساد کی دعوت نہیں۔ حکمرانوں، عقل کے ناخن لو، قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو لاؤ،
حدیث کی طرح لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دو، کتاب و سنت کی تعلیمات سے آگاہ اور آشنا کرو، قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرو۔ اللہ کی قسم، قرآن و سنت کو اپنانا تمہارا کام ہے، تمہارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ قرآن و سنت سے وفا تو کرو۔ آج سب قرآن و سنت پڑھانے والوں کے لیے بھی وہی قانون اور قرآن و حدیث کے باغیوں کے لیے بھی وہی قانون۔ جاؤ سن لو اہل حدیث کا اعلان، سن لو عیسیٰ الہی ظہیر کے روحانی فرزندوں کا پیغام سن لو۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، مر جانا گوارا ہے، مٹ جانا گوارا ہے، کٹ جانا گوارا ہے، جل جانا گوارا ہے، اپنی زندگی میں کتاب و سنت سے بے وفائی گوارا نہیں ہے۔ کتاب و سنت سے بے وفائی، اہل حدیث یہ عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ مرنا تو گوارا کر لیں گے اپنے مرشد و مخدوم کی طرح، کٹنا تو گوارا کر لیں گے، اپنی زندگیوں میں کتاب و سنت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کریں گے، اور جب کتاب و سنت کی تعلیم عام ہوگی، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، قرآن و سنت کے دیے جب جلاؤ گے، قرآن و سنت کی شمع جب روشن کرو گے، شرک و بدعت کے اندھیرے خود بخود مٹ جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ مٹائیں گے۔ اہل حدیث کے جوانوں عزم کرتے ہو، ہم یہ اندھیرے مٹائیں گے، کتاب و سنت کے چراغ جلائیں گے، علامہ ظہیر کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، رکاوٹ بننے والوں سے ٹکرائیں گے، شرک و بدعت کو مٹائیں گے، کتاب و سنت کا نظام لائیں گے، ملک کے پاکستان میں مسلک اہل حدیث کا غلغلہ مچائیں گے۔ عزم کرتے ہو؟ دیکھو کتاب و سنت کی دعوت کو عام کر کے، کتاب و سنت کے پیغام کو عام کر کے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کر کے اللہ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کس طرح کھولتا ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے، اللہ ہمارے اندر اور باہر کو ایک کر دے، اللہ ہمارے قول اور فعل کے تضاد کو ختم کر دے، اللہ ان دینی مراکز کو قائم و دائم فرمائے۔ رب العالمین چلانے والے، انتظامات کرنے والوں کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں پکا اور سچا مومن اور مسلمان بنائے، کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے کہا آپ نے سنا ہے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، رب العالمین سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بھائی کہہ رہے ہیں مولانا منظور صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ المتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا أبصارنا ذريتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما اللهم اغفر لهم وارفع درجاتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره
اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک اغننا بفضلک عمن سواک۔ الہ العالمین ہم تیرے گناہگار خطاکار سیاکار بندے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے۔ اے اللہ خالق جو تو ہے، مالک جو تو ہے، رازق جو تو ہے، قادر جو تو ہے، بگڑی بنانے والا جو تو ہے، نفع نقصان کا مالک جو تو ہے، اللہ ہمارا داتا جو تو ہے، دستگیر جو تو ہے، غوث اعظم جو تو ہے، غریب نواز جو تو ہے، رب نواز جو تو ہے، لجپال جو تو ہے، اے اللہ رنج بخش جو تو ہے، گنج بخش جو تو ہے۔ اللہ ہم تیرے دروازے کے مانگت ہیں، سوالی ہے، فقیر ہے، محتاج۔ اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے۔ اللہ ہم سب کی نیک حاجات پوری فرما دے۔ اللہ ہم سب کی نیک خواہشات پوری فرما دے۔ اللہ ہم سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کا سننا اور سنانا قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا دے۔ اللہ ہم سب کو ایک بنا دے۔ اللہ ہم سب کو صوم و صلات کا پابند بنا دے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ دین پہ چلنے والا پکا اور سچا مومن اور مسلمان بنا دے۔ اے الہ العالمین ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ مصائب میں گرے ہوئے لوگوں کو مصائب سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ مصائب میں گرے ہوئے لوگوں کو مصائب سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اس مدرسے کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے۔ اللہ بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں، عملوں میں، زندگیوں میں، مالوں میں برکت فرما دے۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں جتنے مومن مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ انہیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما لے۔ اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ میرے جس بھائی نے جس بھائی کے لیے دعا کی درخواست کی اللہ ہماری دعا کو ہمارے مومن بھائیوں کے حق میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تو دعا کو قبول کرنے والا ہے، مومن کی پشت کے پیچھے مومن کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہماری دعا کو ہمارے مومن بھائیوں کے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ ہماری دعا کو مومنوں کے حق میں قبول فرما لے۔ الہ العالمین جس کے والدین زندہ ہیں اللہ میرے والدین سمیت سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ جس کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، انہیں اعلی علیین مقام عطا فرما دے، انہیں کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین جسے اولاد جیسی نعمت سے تو نے محروم رکھا ہے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ جسے اولاد جیسی نعمت سے تو نے محروم رکھا انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ جسے اولاد جیسی نعمت سے تو نے نواز رکھا ہے اللہ ان کی اولادوں کو اپنے والدین کا تابعدار اور فرما بردار بنا دے۔ اللہ اپنے والدین کا تابعدار اور فرما بردار بنا دے۔ اللہ جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ اللہ انہیں اعلی علیین مقام عطا فرما دے۔ اللہ انہیں کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم نے بھی ایک دن مر کے منو من مٹی کے نیچے ڈیرا لگانا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں قبر کے سختیوں سے محفوظ فرما لینا، اللہ قبر کی تنگیوں سے محفوظ فرما لینا، اللہ قبر کے حساب کو ہمارے لیے آسان بنا دینا، اللہ اس چھوٹے سے گھر کو وسیع و عریض فرما دینا، اللہ اس اندھیری کوٹھری کو منور فرما دینا، اللہ پل صراط پہ ہم سب کی حفاظت فرما دینا، اللہ ہم سب کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما دینا، اللہ معاشر کی دھوپ سے محفوظ فرما لینا، اللہ عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دینا، اللہ نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا میٹھا جام نصیب فرما دینا، اللہ نبی کے پیچھے چلا کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دینا۔ الہ العالمین ہماری دعا کو قبول فرما لینا، اللہ ہمیں خالی واپس نہ لٹانا، اللہ ہمارا اور کوئی دروازہ نہیں، اللہ ہم تیرے دروازے کے مانگتے ہیں، اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔